الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج چھٹا سپارہ ہے اور سورہ نساء سب سے پہلے آیت نمبر 171 اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اے اہل کتاب، اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو، کہ اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ نکلو، حد کو کراس نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے ذمے وہی بات لگاؤ جو حق بات ہو، جو اللہ نے کہی ہو، نجائز باتیں، غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ تو اس آیت کے اس ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو غلو سے منع کیا ہے، کسی کام میں، کسی معاملے میں حد سے آگے نکل جانا، اور اسلام میں بھی غلو ممنوع ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ اے لوگو میری شان بیان کرتے ہوئے، میرا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نہیں نکل جانا، حد کو کراس نہیں کرنا، غلو نہیں کرنا، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے غلو سے کام لیا، حد سے آگے نکل گئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دیا، کبھی اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو ان کی شان بیان کرتے ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یا معبود قرار دینا، یہ غلو ہے، یہ حد سے آگے نکلنا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے میرے معاملے میں ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے انہیں اللہ رب العزت والی صفات نہ دیں، آپ کو مشکل کشا قرار دینا، حاجت روا قرار دینا، غوث اعظم قرار دینا، یہ الفاظ اللہ رب العزت کے لیے مناسب ہیں، کسی مخلوق کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ و کلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام کیسے ہو گئے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے پیدا ہوئے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ کن کا مطلب کیا؟ ہو جا۔ مراد یہ ہے کہ باقی انسان پیدا ہوتے ہیں باپ اور ماں سے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے پیدا ہوئے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کن کہا تو سیدہ مریم کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، کن کہہ دینے سے۔ تو اس لیے انہیں اللہ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے کلمہ کے ذریعے پیدا ہوئے، اللہ کے لفظ کن کے ذریعے پیدا ہوئے۔ القاہا الی مریم وروح منہ، اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ اللہ نے سیدہ مریم میں ڈالا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہیں۔ ہم تمام انسان اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پہ اللہ کی روح کیوں قرار دیا گیا؟ اللہ کی طرف سے روح کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ وہ عام روح نہیں، خاص روح ہیں۔ جیسے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ کا لفظ اللہ کے اس گھر پہ بولتے ہیں جو مکہ میں ہے، جسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام مساجد سے افضل مسجد ہے۔ ایسے ہی تمام انسان اللہ کی طرف سے روح ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام عام روح نہیں بلکہ خاص روح ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کا کلمہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے روح بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی آیت میں فآمنوا باللہ ورسلہ،
تم اللہ پہ بھی ایمان لاؤ، اللہ کے تمام رسولوں پہ ایمان لاؤ، صرف عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لاؤ، اور موجودہ رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ کہنا چھوڑ دو کہ وہ تین ہیں۔ کون تین ہے؟ معبود۔ معبود تین نہیں ہے۔ عیسائی کہتے تھے معبود تین ہیں۔ کون کون؟ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم۔ اور کبھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح الامین، روح القدس یعنی کہ جبریل علیہ السلام۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے پاس جو عقیدہ ہے وہ کیا عقیدہ ہے؟ توحید۔ عیسائیوں کے پاس عقیدہ ہے تثلیث۔ تثلیث ثلاثہ سے ہے، ثلاثہ تین کو کہتی ہیں، تو ان کے پاس تین کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس واحد کا عقیدہ ہے، ایک کا، کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انما اللہ الہ واحد، سوائے اس کے نہیں، اللہ تنہا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹیاں نہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ غلط کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اہل مکہ کا عقیدہ غلط کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہودیوں کا عقیدہ غلط کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ آسمان و زمین کی ہر مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، سب کا وہ مالک ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مالک وہ، عزیر علیہ السلام کا بھی مالک وہ، فرشتوں کا بھی مالک وہ۔ جو چیزیں اس کی ملکیت ہیں وہ اس کی اولاد کیسی ہو سکتی ہیں؟ تو بہت عظیم عقائد قرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالی نے بڑا اہم اصول دیا، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ اچھا، بر اور تقوی میں کیا فرق ہے؟ بر نیکی کے کام کرنا، تقوی گناہوں سے بچنا۔ اس جگہ پہ بر اور تقوی میں یہ فرق ہے کہ بر سے مراد نیکی کے کام کرنا، اور تقوی سے مراد گناہ کے کاموں سے بچنا، شرک سے بچنا، بدکاری سے بچنا، سود سے بچنا، چوری سے بچنا، ڈاکے سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں نیکی کا کام ہو رہا ہو وہاں پہ تعاون کرو۔ مسجد بنائی جا رہی ہے توحید کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، اس میں تعاون کرو، اور گناہوں سے بچنے کے معاملے میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ کچھ لوگ مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں شراب لانے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ بھی اس مہم کا حصہ بن جائیں، آپ بھی اس معاملے میں تعاون کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گناہ اور ظلم و زیادتی میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو گناہ ہے، اللہ نے جو آرڈر دیا وہ نہیں مانیں گے تو گناہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو اللہ نے کہا خالق کا بھی خیال رکھو، مخلوق کا بھی خیال رکھو۔ خالق کی نافرمانی نہیں کرنی، لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا، اور جو خالق کی نافرمانی کرے اس سے اس معاملے میں تعاون نہیں کرنا، جو لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرے اس پہ بھی اس معاملے میں تعاون نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ محرم کے مہینوں میں جلوس نکالے جاتے ہیں، اور ان جلوسوں میں شرکیہ نعرے لگائے جاتے ہیں، یا علی مدد، جناب حسین رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا قرار دیا جاتا ہے۔ تو ان کاموں میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب عیسائی لوگ کرسمس ڈے کی تقریب منعقد کرنا چاہیں تو اس تقریب میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ 10 محرم کی جو تقاریب ہوتی ہیں شریعت کے مخالف، ان میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میوزک کی، ساز کی کوئی مجلس ہے، اس میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی موبائل لے کر آتا ہے، آپ کی موبائل کی شاپ ہے،
کہ اس میں گانے ریکارڈ کر دیں، گانے ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ میں تعاون ہے۔ آپ سے کوئی پسٹل مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان کو قتل کرنا ہے، تو آپ کو پسٹل دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ظلم و زیادتی ہے۔ کوئی اپنی بہنوں کی وراثت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس معاملے میں آپ سے تعاون مانگتا ہے، آپ سے مشورہ مانگتا ہے، آپ وکیل ہیں، آپ لائر ہیں، تو آپ کو ان معاملات میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی سود لینا چاہتا ہے، بینک سے قرضہ لینا چاہتا ہے سود پہ، اس میں وہ آپ کی گواہی چاہتا ہے، آپ کی مدد چاہتا ہے، آپ کو اس معاملے میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا بہت سنہری اصول ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر وہ خنزیر ذبح کریں تو وہ حلال نہیں ہوگا، لیکن وہ جانور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، مثال کے طور پہ یہودی اور عیسائی اونٹ ذبح کریں، گائے ذبح کریں، بکرا ذبح کریں، تو وہ حلال ہوگا، حالانکہ ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے بلکہ یہودی یا عیسائی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آسانی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر یہودی اور عیسائی کے بارے میں علم ہو جائے کہ اس نے ذبح کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان بھی اگر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے تو اس کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی اگر یہودی عیسائی کے بارے میں یہ اطلاع مل جائے کہ انہوں نے ذبح کیا ہی نہیں بلکہ انہوں نے گرم پانی میں چکن کو ڈبو کے مار دیا، تو پھر یہ چکن مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوگی، کیونکہ ذبح ہی نہیں ہوئی۔ یا کرنٹ کے ذریعے اس کو مار دیا تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال وہ چکن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہودی اور عیسائی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جانور وہ ہیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، تو اس وجہ سے وہ حرام نہیں ہوں گے کہ یہودی یا عیسائی نے اس کو ذبح کیا ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوں گے۔ لیکن سکھ ذبح کرے، ہندو ذبح کرے یا کوئی کمیونسٹ ذبح کرے تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، کہ مومن پاک دامن لڑکیاں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مسلمان لڑکی جو زانیہ ہو، بدکار ہو، اس سے نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہودی یا عیسائی لڑکی، اس سے بھی مسلمان کو شادی کرنے کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو، بدکار، آوارہ، زانیہ نہ ہو، اور مقصد اس کے ساتھ نکاح کرنا ہو، دوستی لگانا مقصد نہ ہو، یاری قائم کرنا مقصد نہ ہو۔ تو یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، قابل غور ہیں۔ آج کل مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید کسی بھی یہودی عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو وہ کافر ہے، اوپر سے زانیہ اور آوارہ بدکار ہوگی تو وہ مسلمان کے لیے خطرناک ہو جائے گی۔ اس لیے اس یہودی عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے جو پاک دامن ہو، صاحب حیا ہو، شرم والی ہوگی، اور اس کے مسلمان ہونے کی بھی امید ہے۔ اور ہندو لڑکی سے، سکھ لڑکی سے یا کسی بھی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف یہودی اور عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی علماء کرام نے ایک اور بات کہی ہے، ایک اور شرط بتائی ہے اور بڑی اہم ہے کہ آپ تب یہودی عیسائی لڑکی سے شادی کریں جب آپ کو یہ امید ہو کہ جو اولاد ہوگی اس پہ کنٹرول میرا ہوگا، وہ مسلمان اولاد ہوگی، میں ان کو مسلمان بنا سکوں گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ موجودہ زمانے میں ہمارے دوست یورپ میں شادی کر لیتے ہیں یہودی یا عیسائی لڑکی سے، اور وہاں کے قوانین کے مطابق جب علیحدگی ہوتی ہے
تو بچوں پہ کنٹرول ماں کا ہوتا ہے، بچوں پہ کنٹرول والد کا نہیں ہوتا، اور وہ ماں ان بچوں کو یہودی یا عیسائی بنا دیتی ہے۔ تو جب ایسی صورتحال کا خطرہ ہو تو پھر یہودی یا عیسائی لڑکی سے بھی شادی کرنے سے بچنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور کئی ایسی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں کہ کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی گئی اور پھر اس کو طلاق دے دی گئی، اولاد کو لے کر اس کا مسلمان باپ پاکستان میں آ گیا اور وہ لڑکی پیچھے آئی، یہاں پہ اس نے کیس لڑا اور ہماری عدالتوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور وہ اس مسلمان مرد کی اولاد کو لے کر یورپ میں چلی گئی۔ اب اس اولاد کی کیا تربیت ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے بہرحال شادی کرنے کی اجازت ہے، اگر وہ کیا ہو، پاک دامن ہو، اگر کسی زمانے میں زانیہ بدکار رہی ہے، اسے توبہ کر چکی ہو، اس پہ شرمندہ ہو، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے توبہ کی جا رہی ہو، لڑکے کو بھی پتا ہے کہ اوپر اوپر سے توبہ کر رہی ہے، نہیں، باقاعدہ اس کو شرمندگی ہو اس پہ، اپنے عمل پہ، اور یہ امید ہو کہ اولاد پہ کنٹرول خاوند کا ہوگا، نہ یہ کہ ماں کا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ اگر آپ بیمار ہیں اور پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی استعمال کرنے سے بیماری میں اضافہ ہوگا، تو آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ آپ سفر میں ہیں اور پانی تھوڑی مقدار میں ہے، صرف پینے کے لیے ہے، وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے نہیں ہے، تو آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ آپ قضائے حاجت کر چکے ہیں یا آپ نے بیگم سے تعلق قائم کیا ہے، جمع کیا ہے، اور پانی نہیں مل رہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتیمموا، تمہیں تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ صعیداً طیبا، تیمم کس سے کریں گے؟ پاک مٹی سے، اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی تفصیل آ گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ تیمم کرنے والا چاہے اس کے اوپر غسل واجب ہو چاہے وضو واجب ہو، وہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے گا۔ اب مٹی اس کے ہاتھوں پہ لگ جائے گی تو ایک مرتبہ پھونک مارے گا تو مٹی اڑ جائے گی، تھوڑی سی باقی رہ جائے گی۔ اب اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھوں سے مسح کرے گا اور اس کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ مسح کرے گا، ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرے ہاتھ پہ مسح کرے گا۔ کچھ لوگ تیمم میں 2 مرتبہ اپنے ہاتھ زمین پہ مارتے ہیں، اس کی کوئی صحیح سری دلیل نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہاتھوں کا مسح کرتے ہوئے ہاتھ کوہنیوں تک لے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی صحیح سری واضح دلیل نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پہ مارے جائیں اور پھر ان کے ساتھ چہرے کا بھی مسح کیا جائے اور ہتھیلیوں کا بھی مسح کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے، اور اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ اے مسلمان، وقت پہ نماز پڑھ، نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، اگر پانی میسر نہیں ہے تیمم کر لو، لیکن نماز لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ مسلمان نہیں رہے، کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی چیز ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کافر ہیں۔ یعنی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نہیں آیا تھا اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے تو اس زمانے کے لحاظ سے وہ مسلمان تھے، لیکن جب ہمارے نبی آ گئے اور وہ ہمارے نبی پہ ایمان نہیں لاتے تو کافر ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں تو کافر ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ایک چیز ہیں تو پھر بھی وہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں عیسیٰ کو علیہ السلام ہلاک کرنا چاہوں اور یا ان کی والدہ کو ہلاک کرنا چاہوں یا زمین پہ موجود تمام لوگوں کو ہلاک کرنا چاہوں، کون رکاوٹ بنے گا میرے سامنے؟ کون مجھے روک سکے گا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے،
اور سیدہ مریم فوت ہو چکی، اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکی، تو اس سے پتا چلا کہ یہ دونوں مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 38، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ سزا ہے ان کے اس غلط عمل کی، چوری کی، اور یہ عبرت ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ جب ان کا ہاتھ کٹے گا باقی لوگ چوری کرنے سے توبہ کر لیں گے، چوری کرنے کے قریب نہیں جائیں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی میرا یہ قلم جو میرے ہاتھ میں ہے یہ شاید 10 روپے کا ہوگا، 20 روپے کا ہوگا، یہ چوری کر لے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے قرآن میں تو آیا کہ ہاتھ کاٹا جائے، ہم کہیں گے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی لینا ہوگا۔ جب بھی کوئی آدمی یہ نعرہ لگائے گا کہ قرآن کافی ہے، احادیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہ ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور یہی صورتحال ہے جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ۔ وہ بہت سے مقام پہ احادیث کو نہیں مانتے، جو احادیث انہیں اچھی لگتی ہیں، ان کے اپنے معیار پہ پوری اترتی ہیں، ان کو لے لیتے ہیں، اور جو احادیث ان کے معیار پہ پوری نہیں اترتی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں میوزک حلال ہے، مرد و عورت کا مصافحہ بالکل ٹھیک ہے، مرد غیر عورت سے مصافحہ کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسراء و معراج جیسے عظیم واقعے کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ایک خواب ہے، یہ تو نیند میں ہوا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جسم کو مکہ سے لے جایا گیا ہو بیت المقدس میں اور پہلے آسمان پہ، بس خواب ہی خواب میں سب کچھ آپ نے دیکھا ہے۔ یہ سب گمراہیاں کیوں؟ احادیث سے اعراض کرنے کی وجہ سے، احادیث کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ بھی جو حدیث سے اعراض کرے گا گمراہ ہوگا، کسی نہ کسی کا نجائز ہاتھ کاٹ ڈالے گا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت کی وضاحت حدیث میں آ گئی ہے، مسلم شریف میں آ گئی ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو ایسی چیز چوری کرے جس کی قیمت دینار کے چوتھے حصے کے برابر ہو۔ ایک دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، اور ایک دینار 4.25 گرام کا ہوا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اس چیز پہ جس کی قیمت 1.25 گرام سونے کے برابر ہو تقریباً، یعنی کہ تقریباً یہ کوئی 20,000 روپے کے قریب بن جائیں گے۔ تو 20,000 روپے کی چیز اگر کوئی چوری کرے گا تو تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر اس سے ہلکی کرے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ جج جو ہے اس کو جیل میں بھیج دے گا، یا کوڑے مارے گا، یا جرمانہ کر دے گا، کوئی نہ کوئی سزا دے گا، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ میں یہاں پہ ایک مثال اور دینا چاہوں گا۔ میں مسجد میں آیا اور مسجد میں اپنا قیمتی موبائل رکھا اور وضو کرنے چلا گیا، کسی نے موبائل اٹھا لیا، چوری کر لیا، وہ پکڑا گیا، کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں، کیونکہ موبائل رکھنے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ موبائل اگر میری جیب سے چوری ہوگا تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یا میرے باکس سے موبائل چوری ہوگا پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن مسجد میں آپ نے سب کے سامنے رکھ دیا اور خود وضو کرنے چلے گئے تو یہاں پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن ایسے چور کو جیل میں بھیج دیا جائے گا، یا کوڑے مارے جائیں گے، یا مالی جرمانہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹنا یہ خوبی ہے، کوئی اس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور وہ انگریز تھے، گورے تھے، نوجوان تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ تو انہوں نے جو وجہ بیان کی تو وہ یہ تھی کہ ہماری وہ ٹیچر جو ہمیں مختلف ادیان کے بارے میں پڑھاتی تھی، جب اس نے اسلام کے بارے میں پڑھایا تو اس نے اسلام کی توہین کرتے ہوئے، بےعزتی کرتے ہوئے، اسلام کو برا قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ اسلام میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی لگی، میں اسی پہ غور کرتے کرتے مسلمان ہو گیا۔
تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام نے جو سزائیں بیان کی ہیں وہ لوگوں کو لنگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو معذور بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ لوگوں میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہے۔ اگر اسلامی سزائیں نافذ کر دی جائیں تو پھر ہر ایک کو سیکورٹی گارڈ نہیں رکھنا پڑے گا، پھر سیکورٹی کے اوپر جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے وہ بچ جائے گا، اور عورتیں اور بچے گھر میں سکون کی نیند سوئیں گے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ۔ اس آیت میں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر کوئی کسی کی آنکھ نکالتا ہے اس کے بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے گی، کوئی کسی کا دانت توڑتا ہے اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا۔ تو یہ اسلام کا نظام ہے جس میں مجرم کو سزا دی جاتی ہے، جب مجرم کو سزا ملتی ہے تو باقی لوگ سکون کی نیند سوتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قرآن پہ، اپنے دین پہ، اپنی شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے پریشان ہیں، ذلیل و رسوا ہیں، اس لیے مسلمان ممالک میں عام طور پہ امن و امان آپ کو نہیں ملتا۔ آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر آج کی 8 ہے، ویسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 ہے، 64۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ کنجوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غلت ایدیہم، میرے نہیں ہاتھ بندے ہوئے، یہودیوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ان کی کنجوسی دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور یہ جو انہوں نے اللہ کی توہین کی ہے اس وجہ سے ان پہ اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، پوری دنیا کو اللہ رزق دے رہا ہے، ساری دنیا اللہ کے خزانے کھا رہی ہے، پانی اللہ تعالیٰ کا، گندم اللہ کی، چاول اللہ کی، سب چاول اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سارے ہر قسم کا رزق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اس ایسے ایک تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والے ہیں اور اس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ پتا چلا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اور واقعی اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن انسانوں کے ہاتھوں میں کمزوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، عیب ہیں۔ اللہ کے ہاتھوں میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ کے ہاتھ اللہ کے شایان شان ہیں۔ آج کے درس کی آیت نمبر 9 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 75 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، کہ مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف رسول ہیں، رب نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی والدہ رب نہیں ہے، نبی نہیں ہے، صدیقہ ہے، اور صدیقہ ہونا یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ کس کا؟ ابو بکر کا، جو کیا تھے؟ صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدہ مریم بھی صدیقہ ہیں، یعنی کہ ہمیشہ سچ کہنے والی، جھوٹ سے مکمل طور پہ بچنے والی، اور اللہ کے نبیوں کی ہر بات کی تصدیق کرنے والی، اسے ماننے والی، اس پہ ایمان لانے والی۔ اللہ نے کہا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس کا کیا مقصد ہے یہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہر انسان کھانا کھاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کھانا کھانے کے محتاج تھے، ان کو بھوک لگتی تھی۔ تو جس کو بھوک لگے، کھانے کا محتاج ہو، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، رب نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو کھانا کھائے وہ قضائے حاجت کا بھی محتاج ہے، پخانہ اس کا نکلے گا، تو جس سے گندگی نکلتی ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ جو پانی پیے گا، کھانا کھائے گا، پیشاب بھی آئے گا، دیگر مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات کسی کو قبض ہو جاتی ہے، کسی کو اسہال لگ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانے کا جو محتاج ہوگا اس کو پھر کئی مسائل ہوں گے، تو وہ پھر رب نہیں ہو سکتا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے، سیدہ مریم بھی کھانا کھاتی تھی، اس لیے یہ دونوں رب نہیں ہے، معبود نہیں ہے،
مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، عبادت ہمیشہ اللہ کی جائے، عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، دعائیں اللہ سے کی جائے، عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں، سجدے اللہ کو کیے جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو سے بچا جائے، مبالغے سے گریز کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی اور پیار و محبت سے سننے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔